الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات لا شريك له والملكوت سبحان الله ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
لسوف يرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محض اللہ ہی کی توفیق اور عنایت کے ساتھ توحید و سنت کے اس عظیم مرکز میں خلاق عالم نے دین کی نسبت سے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف بخشا. آپ کی مسجد کے خطیب مجھ سے کئی درجے اچھے خطیب ہیں، عالم ہیں، متکلم ہیں. مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا. اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے. اسلامی مہینے کی نسبت سے آج اس درس کا عنوان ہے عظمت فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ.
اصحاب پیمبر میں اردو ٹھیک ہے نا؟ اصل میں مولانا اردو میں بیان فرما رہے تھے، تو میں سمجھیا انجام شاید شاہپور دے لوگ لکھنؤ پاس کر آئے، لیکن ہن پتہ لگا تساں اتھے ہی کھلوتے ہو، لکھنؤ کوئی نہ ہو گئے۔ اصحاب پیمبر کی مقدس مطہر منور جماعت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیا شرف بخشا۔ ویسے میرا بھی ایمان ہے، یقیناً آپ کا بھی ہوگا، پھر میں اردو والے پاسے لگ گیا۔ نہ میری تو مادری زبان ہے، میری مادری پنجابی زبان ہے، پر تواڈے کولوں پوچھاں اس نوں مادری کیوں آکھدے نے؟ تواڈی مادری زبان کی وے؟ اس نوں مادری کیوں آکھدے ہو؟ پدری کیوں نہیں آکھدے ہو؟ چپ۔ او کسی کو کسی پوچھے آئی نے مادری کیوں آکھدے ہو، پدری نہیں آکھدے ہو؟ اس آکھیا میری اماں میرے پیو نو گل کرن ہی نہیں دیندی۔ او جیڑی جماعت اس جماعت دا ایک ایک فرد جنتی ہے، اس جماعت دا ایک ایک فرد آسمان رشد و ہدایت دا چمک دا دمک دا ستارہ ہے۔ اس جماعت دا ایک ایک فرد کامیاب ترین فرد ہے۔ تسی آکھو بے شک ہو۔ اس جماعت دا ایک ایک فرد راشد ہے، اس جماعت دا ایک ایک فرد صدیق ہے۔ سمجھیں دے پہ ہو؟ اس جماعت دا ایک ایک فرد وہ صدیق ہے۔ ہاں اتنی گل ہے، انہاں ساریاں صدیقاں وچوں ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اس ساری جماعت نال اللہ دا جنت دا وعدہ ہے، لیکن اس جماعت وچوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نو اے عظمت فضیلت حاصل ہے
کہ قیامت والے دن جنت دا ہر دروازہ ابو بکر نو بلا کے آکسی میرے چو لنگ جا. او اس جماعت وچوں آلہ بھی ایوے تے اولا بھی ایوے تے ہر لحاظ نال اول ہے. ہر اچھا ذرا آکھو اس نو ہر مقام تے اولیت حاصل ہے. نبی اکرم تھوڑے جے بندیاں پڑھے نے صلی اللہ آپ نے جدو غار چو آ کے یہ گل آکھی میں نبی ہاں کلیا ہائی جس آکھیا جے تساں نبی ہو تو میں پہلا غلام ہاں. دنیا دا اصول ای وے کوئی نئی جماعت بن دیئے نئی تحریک جنم لیندی ہے کوئی نیا فرقہ وجود وچ آندا ہے او تحریک اور جماعت اپنا دستور اپنا منشور دنیا دے سامنے پیش کریندی اے ساڈا دستور ہے اے ساڈا منشور ہے اساں اے کرنا چاہندے ہاں. او لوگاں دے سامنے اپنی تحریک دا مدعا رکھ دیں اپنی جماعت دا مدعا رکھ دیں پھر جس وقت او لوگاں نو دعوت دین دیں لوگ سوچیں دیں اس جماعت نال جاویے فائدہ کے ملسی اس جماعت چ گیا سن عہدہ کیڑا ملسی اس جماعت چ جاساں سن دنیا دے نقطہ نظر نال فائدہ کیڑا ملسی اس جماعت چ جا کے ساڈی ویلیو کی بنسی ہے یا نہیں. چلو جے تسی انج نہیں سمجھیں دے ہو تو انج سمجھو او پہلے ایک لوگ ہے نویں لوگ آئے اساں کرپشن مکانی ہے سمجھیں دے پہ ہو سمجھ گئے لوگاں آکھیا واہ جی واہ سبحان اللہ جی سان بڑی خوشی ہے ساڑھے کول کرپشن کے ہو ونجے مک گئی نے رہی کوئی نہیں جی میں تون سمجھاون واسطے رض کیا ورنہ اساں خالصتاً مذہبی اور اصلاحی لوگ خالصتاً کوئی تحریک اٹھ دی نا کوئی بھی ہو گئی لوگاں دے سامنے اپنا منشور رکھیں دن اج کل دی بولی اپنا ویژن اے ساڈا ویژن ہے لوگ آندن او ویکھ دن انہاں دا کی تے انہاں دا کی ہے سوچیں دن تدبر استقراء سوچ بچار غور فکر کریں دن ادے جاویے ادے کی فائدہ اے دنیا دا اصول ہے شروع دن تو لگا آ رہا مسلمانوں نبی اکرم محبت نال یار پڑھ سست قوم نو باز کرن دا بھی کوئی فائدہ نہیں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا مکے شہر دے اندر پہلے جڑے اٹھے مکے دے حالات تسا مولانا کولو سندے رہندے ہو وہ بیان کریندے رہندے اے او جے ہے اجمی ہے او جراتا امی ہے ان پڑھ ہے جاہل ہے بلکہ اجہل ہے اتنے جاہل انہاں تے کوئی دنیا دا حکمران حکومت کرن واسطے تیار نہیں آیا ایسے لوگ ہیں اس مکے دے شہرچ کدیں لات پوجا جا رہا کدیں عزا دی دہائی دتی جا رہی کدیں منات دے نا دیاں نظرہ دتیاں جا رہی غیر اللہ دے دروازے تے دربار آباد ہے تے بیت اللہ وچ خالص اللہ دی عبادت کوئی نہیں پہ ہوندی آئی انہاں دی پہلی جماعت دا او منشور آئی یکا یک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تے آکے ایک نئی تحریک دا اعلان کیتا نئی جماعت دا اعلان کیتا نئی تحریک جنم لیا اور اس تحریک دا منشور کیے اس تحریک دا دستور کیے کہ منشور دنیا نو دیونا چاہتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا چار لفظ آکھے چار حرف آکھے جملے آکھے لا الہ الا اگے اللہ دا نام تا گھنو چاہ تسی ناراض تا نہ ہو بیٹھے اللہ بھلا کرے نے بھائی شاءاللہ راضی ٹکے رہو نئی تحریک دا اعلان ہویا دنیا دا اصول لوگ نئی چیز آوے سوچ بچار کریں دن اساں ادو چھوڑ کے دے ادے ونیا کی فائدہ مل سی کیڑا انعام مل سی کیڑا عہدہ مل سی کس منصب تے فائد ہو سن کیڑا مالی فائدہ ہو سی سن کیڑا دوسرا فائدہ ہو سی ادو جو چھوڑ کے ادے ویندیاں مسلمانوں لوگ سوچ کریں دن غور کریں دن فکر کریں دن برادری سدیں دن دوستان سدیں دن احباب سدیں دن اج کل دے دورے ووٹران سدیں دن آؤ یار پارٹی بدلنی ہے انہاں دا ویژن ایوے انہاں دا منشور ایوے ایک نئی گل کرنا چاہتے نے ہاں بندے سوچ سمجھ کے بیندے نے سوچو بچار کر کے بیندے نے پر مسلمانوں مکے وچ نئی تحریک دا آغاز ہویا ہے آغاز کس دا پیا ہوندا سارے مکیاں لانا انہاں دے عقائد دے نالو انہاں دے نظریات نالو ہٹ کے نویں جماعت وجود پئی آندی ہے نئی تحریک جنم لے رہی ہے اتھے کی پیا ہوندا لات نو سجدے منات نو سجدے عزا نو سجدے جی فہجی عزا دے دربار تے نظرہ پیاں چڑھ دیاں نے آجزیاں ہوندیاں پیاں نے زاریاں ہوندیاں پیاں نے ہاتھ جوڑ کے کھلوتے نے نیاز مندیاں پیش پہ کریں دے نے سفر تے بیندے نے پہلے اتھے سلام کریں دے نے واپس آن دے نے پھر سلام کریں دے نے کوئی چیز خرید دے نے انہاں دے نام دیاں نظران دے دے نے انہاں دے نام دیاں منتاں دے دے نے بندن لگیاں انہاں دے نام دیاں دہائیاں پہ دے دے نے انہاں دے نام دے چڑھاوے پہ چڑھ دے نے سامنے کھلوتے نے سلامیاں پہ کریں دے نے نمی جماعت پہ ابھر دیئے کہ جماعت دا منشور ہے جماعت دا منشور ہے اتنے جتے بیندے پہ اللہ سوکھا کام نہیں ہے سارے معاشرے تو ہٹ کے نواں کام کرنا ہے اتھو ہٹ کے نئی تحریک پہ جنم لین دیئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پہ کریں دینے لا الہ اس سوکھی نہیں بڑی مشکل تحریک ہے
بڑی اوکھی تحریک ہے، سارے مکے دے نظریے تو بغاوت، انہاں دے نظریات تو الگ ہٹ کے ایک نیا کام کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ، اوئے اوئے انہاں دے دروازیاں تے ویندے پیو، اے سجدیاں دے قابل، اے رکوعاں دے قابل، اے نظراں دے لائق، اے منتاں منوتیاں دے لائق، اے عاجزیاں پیش کرم دے لائق کوئی نہ نے، انہاں دیاں نظراں نہیں، سجدہ کرنا ہے تا الا اللہ، رکوع کرنا ہے تا الا اللہ، نظر دینی ہے تا الا اللہ، نیاز دینی ہے تا الا اللہ، غائبانہ پکار کرنی ہے تا صرف کس دی؟ اللہ ہی دی کرنی ہے۔ اے اعلان پیا ہوندا ہے، میں عرض کیتی ہے لوگ سوچ بچار کر کے بیندے نے، پر اللہ دی قسم ہے اللہ دی دھرتی تے ایک بندہ اہو جہا ہے، معمولی بندہ نہیں ہے، معمولی بندہ نہیں ہے، مکے دا بہت بڑا کپڑے دا تاجر ہے، 4 دکاناں کپڑے دیاں مکے دی مارکیٹ دے اندر، سمجھدار بندہ ہے، سیاںا بندہ ہے، صاحب فہم بندہ ہے، صاحب جا بندہ ہے، صاحب عزت بندہ ہے، بڑے عزت اکرام والا بندہ ہے، تاجر بندہ ہے، ذی فہم آدمی ہے، لیکن جدو اے نئی تحریک دا اعلان ہوندا ہے، ایک واحد مکے دی دھرتی تے بندہ ہے جیڑا اے نہیں سوچیندا کل کی ہونا ہے، جماعت جویساں من کے مل سی، عزت کے مل سی، عہدہ کیڑا مل سی، نہیں مسلمانوں، نہیں مسلمانوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے نے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے نے، اس جگہ تے آپ پہ فرما دیں اے لوگوں یارو تساں میری وجہ تو کر کے میرے یار نو کچھ نہ کھیا کرو، صدیق نو کچھ نہ کھیا کرو۔ او حضرت عمر تے انہاں دے درمیان جڑی گل بات ہو گئی، ذرا جملے سخت نکل گئے، آپ نے فرمایا نہ کھیا کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ جدو میں اعلان کیتا لا الہ، پڑھو تو چلا، تے حذیفی صاحب ہی چھوڑ نال تقریر کر سکتے ہیں، میرے وسے دا ویسے ہی میرا گلا تھوڑا جا خراب ہے، اعلان ہویا ہے لا الہ الا اللہ، اے میں اعلان کیتا ہے، ہر کوئی سوچی پہ گیا ہے، سوچی پہ گیا ہے، اگر تسا محسوس نہ کرو تا جڑا گھر بچ رامدا ہے، گھر بچ رامدا ہے، کمان دے میرے نبی نے، کھان دے او پینے، چاچے دا پتر ہے، چاچا صاحب عیال ہے، زیادہ پتران لائے، اس ایک پتر ادھے چا دیتا ہے، ادھے ریا کر، میرے آقا کمان دے نے، او کھان دے پینے، پوچھے آئے ہاں اے گل من تسلیم کریں دن، اکھے جی میں بابے کو لو پوچھ ساں، والد کو لو پوچھ ساں، پھر گل کرے ساں، ہاں لیکن مکے دی زمین تے کلا ہکو بندہ ہے جس نے اعلان سنے ہے لا الہ الا اللہ، پت کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی، پت جان بیندیے تونجے، اور یقین کر گھنو میرے بھائیو، اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا اپنی موت دے پروانے تے دستخط کرنا ہے، دعوت دیمنی اپنی موت نو، لیکن اس مکے دی دھرتی تے ابو قحافہ دا کلا پتر صدیق جس نے آکھیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضراں بلکہ اگر تسا میں اجازت دے وہ، چونکہ مرکز توحید و سنت دا تے کچیاں گلاں کرن دے عادی کوئی نہ ہوندے کہ کل کوئی مولانا نو پکڑی کھلتا ہوئے، ریت دیاں دیواراں تے کھلو کے گلاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں، لیکن اگر اجازت دے وہ سابقہ تھوڑی جئی تاریخ دا تب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت خدیجہ دے گھر
دولہ بن کے گئے نے میرے پیارے پیغمبر نے جیڑا لباس زیب تن کیتا ہویا او ابو بکر دا لباس مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں شاہ پور والے نو نعریاں تے عادی نہ کرو انہاں دی عادت نہیں انہاں نے اتھائی رمن دو بہرحال میرے مسلمان بھائیو عرض اے کرنا چاہندا ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا نبوت دی زندگی دا کوئی لمحہ سوائے اجڑا گھر دائے ایہو جیا نہیں جتھے او ہومن تے نال ابو بکر نہ ہوئے یاری اس سے نو آکھ دینا ویسے بھی دنیا چ مشہور ہے او یار سب تو محبوب ہوندا جڑا اوکھے ویلے دا یار ہوے بے شک جڑا وفادار سکھ دے یار بڑے ہوندے کیوں جی بڑے یار ہوندے سکھ دے تے بندہ ہو ونجے نا پھر اس نو جگری یار بھی چھوڑ ویندے اے کوئی زمانہ ہوندا ہی ساڈے ملک دے روڑاں تے نعرے لگ دے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے وہ کدے گئے نعرے بعض لوگاں نو گھونگٹ وچ رہ کے گل کرنی پسند نہیں آندی پسند کرو یار سمجھ ویندے سمجھنے والے اوکھے ویلے دا یار حقیقت نے جتنا اوکھ نبوت واسطے صداقت نے برداشت کیتا اتنا دکھ کے نہیں برداشت کیتا کلے سر تے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے یارو تہاڈے وچوں جس نے میرے تے احسان کیتا میں اس دے احساناں دا بدلہ لا دیتا میں اس دے احساناں دا بدلہ لا دیتا ہے کلا ابو بکر سبحان اللہ جس دے احساناں دا بدلہ میں نہ لا سکے ہوں اس دے احساناں دا بدلہ کل اللہ قیامت والے دن لا دے سی او ہر درجے چ اول ایمان لے آمانے چ بھی ذرا زور نال نبوت تے مال خرچ کرنے چ بھی اول اللہ دے پیغمبر پیچھے دکھ جھیلنے چ بھی اول آپ حرم وچ نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے لوگاں آپ دا حرم وچ کلے اللہ دی عبادت کرنا پسند نہیں آیا نہیں برداشت کرے دے او احادیث مختلف چیزاں آندیاں ایک دن پلاننگ دے نال انہاں آکھیا اج اساں اللہ دے نبی نو ایزاماں تے تکلیفاں دیساں اتھے آساں کسے دسیا بند کے نبوت دے یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تیرے دوست نو مرندے پین او گھروں آیا ہٹان دے جتنے وار کریں دن نبوت نو پچھا کر کے تے سارے اپنے جسم تے سہندہ ویندا ڈھال بنا لئی
اپنے جسم نو ڈھالچا بنایا، سیندا 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 غشی آ گئی، اٹھایا گھر لے گئے، ماں آئی، کچھ پلا دے ماں، کھلا دے ماں، مرہم پٹی کراں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو بکر تیری صداقتاں تو بھی قربان ونجاں، تیریاں عظمتاں تو بھی قربان ونجاں۔ ایڈے دکھ، ایڈی تکلیف، ایڈے اندھو بچے، بعض مورخین لکھ دیں اتنا مارا گیا، سر تے ہاتھ رکھیں دن تا وال اکھڑ بیندن، غشیے ہوش آیا، تیمارداری ہوندی ہے، دودھ پی لے، زخمت مرہم لیندیا، آدھا نہ دودھ دیو نہ زخمت مرہم لامن دے ساں، کی آکھدائیں؟ ہوش آئی، اکھاں کھلیاں، اس ویلے حرم چھائے جدو غشی ہوئی، ان گھارے چے آدھا کسے دی ضرورت نہیں، این حبیبی این حبیبی رسول اللہ کیف حالہ باصحابہ، من میرے زخم دا کوئی دکھ نہیں ہے، من اپنے تے جسم تے لگی ہے تلواراں تے ڈنڈیاں تے نیزیاں تے زخم دی فکر کوئی نہیں، میرے دل وچ ہکو فکر ہے، من دسو میرے مرہم دا علاج نہ کرو، میرے زخم دا علاج نہ کرو، میرے زخم تے مرہم نہ رکھو، بس من اتنا دس دیو، این حبیبی رسول اللہ کیف حالہ، میں نے دسو میرے محبوب دا حال کیے، انہاں آکھیا ٹھیک ہے، سارے آکھن لگے بالکل ٹھیک نے، آدھے نہیں 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 نہیں، جدو تک ابو بکر دیاں اکھاں اپنے محبوب نو صحیح سلامت نہیں دیکھ لیندا، میرے دل نو چین نہیں آندا، لے بنجو میں نبوت دے دروازے تے، لے بنجو میں نبوت دے دروازے تے، صداقت اٹھائی گئی ہے، نبوت دے گھر لائی گئی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکھا کھول کے اپنے محبوب نو دیکھیا، تا اس نے جڑے جملے آکھے کسے آکھن والے نے انہاں دی ٹرانسلیشن چا کیتی، ترجمہ چا کیتا، کنورٹ چا کیتا اپنی بولی وچ، او بول بول کے آدا ہے ابو بکر آدھے نے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آدھے نے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ نہ مروں، خواجہ مدینہ کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اکھانو ٹھنڈ پئیے اس ویلے جدو اپنے پیغمبر دا پر انوار چہرہ ویکھ لیا، دکھ دے سمانے چ بھی اول، نبوت تے مال خرچ کرنے چ بھی اول۔ تبوک دا موقع ہے، میں شارٹ کریں دا صرف 15 منٹ ہو لے سا، نہیں تسی جی تو آڈے علاقے درس 2 گھنٹے ہوندہ، میں تحصیل تلگنگ اپنی جماعت دی شورا وچ اعلان کیتا ہائی بھائی درس دا ٹائم صرف 20 منٹ، وہ مقامی مولوی جی 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 ایک قدم میں قد نہیں ودھائے، تساں ودھاؤ، انہاں نعرے او سیاسی لوگ ہوندے جڑے تہاڈے والا کے چاہ ویندے، 1 گھنٹہ قضا بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں قضا عمری کر لے سا،
تبوک دا موقع ہے، بڑا مشکل ترین وقت ہے تے مشکل ویلے وچ یار یارانو کم آندے ہوندے نے۔ نبی کریم پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو بڑے دور دا سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، تقریباً 900 میل دا سفر کرنا ہے، وقت موسم گرمی دا ہے، وقت مقابلہ بڑے سخت دشمن دے نال ہے، کئی گنا طاقتور دشمن ہے، اس دے نال مقابلہ کرنا ہے، بن کے اقدامی جہاد کرنا ہے اس دے خلاف۔ کیڑا؟ چلو یار اس پاس نام بندے اقدامی جہاد کرنا ہے، من کے لمبا سفر ہے، اس دے واسطے ضرورت ہے سارے مسلمان اپنی طاقت تے بساط دے مطابق جتنا کوئی کر سکتا ہے اس اسلام دی فتح واسطے، اس اسلام دے سپاہیاں واسطے اوزار دے راہ جمع کرو۔ ہر کوئی اپنے طور تے گیا، اپنے طور تے کسے دے گھر جو آئی گھن آیا، کوئی کیلے آیا، کوئی کیلے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف دے صحن دے اندر وہ سارا کچھ جمع کرنا شروع کیتا ہے۔ کوئی گھر گیا ہے، کوئی کھجوراں لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی جو لے آیا، کوئی کیڑی شے کوئی کیڑی شے۔ ایک میرے نبی دا یار گھر گیا، گھر آلی کولو ون کے پیا پوچھدا ہے کوئی شے گھر وچ، اس آکھیا ککھ بھی کوئی نہیں، کھجور دا ایک دانہ کوئی نہیں۔ او رات چلا گیا مدینے تو باہر، جتھے مدینے کھجوراں دے باغ نے، وہ گیا ہے ایک یہودی دا باغ ہے، اس نو آتا ہے میں ساری رات ڈول بھر بھر کے تیری کھجیاں نو پانی لے ساں، 10 من کتنیاں کھجوراں دے سے۔ اس آکھیا ایک سا دے ساں، ساری رات پوکا چھکیا، ڈول چھکیا کنویں چو پانی دا، اس دے کھجوراں نو پیا لاندا ہے۔ رات گزریے، صبح جیڑیاں کھجوراں ملیاں، اس دے گھر وچ بچے بھی بھوکے، اس دی بیوی بھی بھوکی ہے، لیکن وہ کھجوراں لے کے گھر نہیں گیا، مسجد نبوی وچ آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے دے دیتیاں، آپ نے ڈھیر تے سٹھ دیتیاں، ہر صحابی اپنے طور تے کوشش پیا کریندا۔ اس وقت مدینے دے تاجر نے جتنا کچھ دتا ہے، مدینے دا تاجر سمجھے ہو، شاہپور دا تاجر نہیں، مدینے دا جڑا تاجر ہے، ہاں مدینے دا تاجر حضرت عثمان آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر گیا ہے، مال گھن کے آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کی جھولی مبارک چاہ کے دیتا ہے جی اے لہ لو اشرفیاں، آپ اس نو لین دینے بات ایک ہاتھ تو دوئی ہاتھ ایک ہاتھ تو دوئی ہاتھ کدے انچا پلٹ دینے کدے اس طرح پلٹ دینے آدھے نے ماں ذر عثمان معامل بعد ہادا، آج تو بعد عثمان نو کوئی عمل ضرر نہ دے سی، او اپنی بساط نال پیا دیندا ہے، بہوں کچھ جی حیاتہ بہوں کچھ لے کے آیا ہے، بٹ آج ایک بیندا پیا ہے گھر آلے پاسے، او دل چاکھ دے آج تو میں ابو بکر کو لو نمبر لے ویسا، اپنے گھر گیا ہے بن کے گھر آلے نو آدھے سارا گھر دا ساسا جمع کرو، مال جمع کرو، وہ جمع کیتا گیا، اس دوت نصف پیا کریندا ہے، ادھا گھارے چ رکھیندا ہے، ادھے دی گٹھڑی چا بنیندا ہے، سر تے چا رکھیندا ہے، گھروں ٹر پوندا ہے، مسجد نبوی آلے پاسے آندا پیا، رائے تے سوچیندا آندا ہے، آج تا میرا نمبر پہلا ہے، آج تا میرا نمبر پہلا ہے، اپنے دل ایک سوچیندہ آیا ہے، پہنچے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر مال رکھیں دے ہاں اتنے وچ تھوڑی ڈھل گزریے اس پاسو یار غار آندہ پہ آئے او بھی گٹھڑی چاہی آندہ ہے اپنے گھر گیا ہے گھر آلے نو آدھا ہے ابو بکر بن کے آدھا ہے آج نبوت نے منگے میرے گھارے جھاڑو دیو جھاڑو پیادے وہندہ ہے گھر وچ آدھا ہے دیواراں تے بھی ہاتھ مارو متا ابو بکر دے گھر کوئی سوئی بھی نہ رہ ونجے سوئی بھی نہیں رمنی چاہی دی متا کسے لشکری نو تے مجاہد نو کم آونجے او سارا اساسا چا جمع کریں دے کن گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر من کے دین دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے ہاں میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائندے نے نصف لے آیا نصف گھر چھوڑ آیا ہاں ابو بکر کے آندئی اللہ دے پاک پیغمبر میں تا اپنے گھر وچ جھاڑو دیتا ہے جو کچھ بھی آئی سارا گھن آیا حضرت عمر سمجھ گئے یار ابو بکر تو تا ہر موقع تے تیرا نمبر چاکھو ہر موقع تے تیرا نمبر اول ہی اول بد خلیفہ بن گیا ہے خلیفہ بن گیا ہے بد خلافت بن گئی ہے بادشاہ بن گیا مملکت دا سربراہ بن گیا امیر المومنین بن گیا ویسے میں ایک جگہ پڑھے آجی حذیفی صاحب امیر المومنین سب تو پہلے حضرت عمر نو آکھا گیا حضرت ابو بکر نو خلیفہ رسول آکھا گیا لیکن بر آکھ سکتے ہو مسلمانہ دا خلیفہ بن گیا ہے مدینے وچ عرض کرنا چاہتا ہر معاملے چ نمبر اس دا اول ہے مدینے وچ ایک نابی نا عورت رہندی ہے اس دا کوئی کمامن آلا نہیں خدمت کرن آلا کوئی نہیں اے مسلمانہ دا خلیفہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل او خلافت دا بوجھ بھی چاہی ودہ ہے او چا کے کندھے نبائی ودہ ہے لیکن رات دھم ویندی ہے اسا دھمنی دا ٹائم آدیا سلسے لیل دا ٹائم ہوندہ ہے اللہ دے دربارے چ بھی حاضری پیا دیندہ ہے بات ٹر پوندہ ہے ونج کے اس نابینی عورت دے گھر جھاڑو دیندہ ہے اس دا پانی بھرین دے اس دے برتن دھون دے اس دے کپڑے دھون دے بد برتن سلیقے نال سجا کے رکھیں دے پانی بھر کے بشویزہ رکھان دے بد دروازہ بند کر کے ٹوران دے اس سے دورے چ حضرت عمر دے دل چ بھی گل آئی یار اس دی خدمت بن کے میں کیتی کرا خدمت خلق دا بہت بڑا درجہ ہے او گیا ہے ٹائم تے گیا ہے بن کے بے دائے برتن دھوتے پہنے پانی بھرا پہ آئے سلیقے نال ہر شے رکھی پئیے جھاڑو بھی دتا پہ آئے ایک دن گزرے آئے دوجا دن گزرے آئے تیجا دن گزرے آئے او ایک دوت پہلے گزر گیا بن کے دروازے دے اندر بہریا بیکھاں تا صحیح اس دی خدمت کرانا لا کونے حد رات ہوئیے تھمی دا ٹائم ہو رہے سہری دا ویلا ہویا ہے دروازہ کاڑ کھولے آئے اندھیرا ٹائم ہے اندھیرا ہویا کھلوتا ہے اجے روشنی کوئی نہیں آئی او جنجے داخل ہویا بن کے پکڑیا کونے من انتا تے بات چہرے تے کپڑا پائی ودا ہے چہرے تو لایا تا سامنے صدیق اکبر آئی رضی اللہ تعالیٰ ہر معاملے ابو بکر دا نمبر ایمان لامنے چ بھی ابو بکر دا نمبر اول مال خرچ کرنے چ بھی ابو بکر دا نمبر اول ایزامات تکلیفاں سمانے چ بھی ابو بکر دا نمبر اول مسلمانوں تے بات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے موت دا ٹائم آیا ہے
سینت نہ ہو گئے موت دا ویلا آیا کہ کوئی نہیں آپ بیمار نے بیماری شدید ہے بخاری چ روایت آندی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائندے میں گیا میں ہاتھ لایا تو میں آکھا جی تہان تا اتنی شدت فرمایا تہاڈے جڑے دو بندیاں نو بخار ہوندا میں کلے نو ہو جاتا اتنی حدت ہے بخار اتنی حدت ہے گرمی پٹی بدھی ہوئی آپ نے پانی دی پیالے چھت رکھیں دے بات اتھے بات رکھیں دے اتھے میں وہ ساری گل نہ سنا تو سن سارے میرے نال زیادہ یاد ہے کہ میں تم ساری سنامن لگ پاواں بخاری باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی کتاب ہے بخاری شریف اچھی آکھو لوگ نہ منن تا بخاری نہیں منے تے منن تے آمن تو پتہ نہیں کس دی روایت جس دا نمونہ متھا اس نو منی کھلوتے اللہ سمجھ عطا فرمائے اے وچوں تھوڑے جے بندے آمین آکھی باقی کو نہیں آکھی اور اللہ انہوں نے ہدایت نصیب کرے آمین آکھو یار اساں خیر خواہاں اساں انسانیت دے دشمن نہ اشاعت التوحید تا خیر خائی علی جماعت ہے مسلمانوں یقین کر گرو میں خانہ خدا وچ بیٹھا اے خیر خائی علی جماعت ہے اس تو بڑی کیڑی خیر خائی شرک نو چھوڑو توحید نو اپناؤ کیوں او جہنم دا باعث اے جنت دا باعث انسانیت نو جہنم تو بچامنا اے خیر خائی کہ نہیں خیر خائی جی او بھائی خیر خائی ہے تبت اس جماعت نہ رمنا چاہیے کہ نہیں جڑی خیر خواہ جماعت ہوئے جی یا گالاں کڈنیاں چاہیے کوشش کرنی چاہیے اساں اس خیر خواہی والی جماعت دے نال ہو کے اساں بھی انسانیت دے خیر خواہ بنا مرض الوفات دا دور بیماری ہے میں ہوں تن او تسی سمجھے دے پیسو میں تن لے ویسا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اے گلاں تن یاد ہیں تے بلکہ میں اپنے طور تے آدھاں اس نو اگر صحیح کوئی حس دور وچ بندہ انسانیت دے دماغ وچ بیٹھ کے گل کریندا تو او مولانا عطا اللہ بندیالوی کریندے الحمدللہ سن خوشی ہے اللہ انہاں دے زور بیان وچ مزید ترقی عطا فرمائے آمین آکھو ٹڈو آکھو چا آمین میں اگلی گل کرنا چاہتا ہوں بیماری تو بعد آپ دے جسم مقدس وچوں روح مبارک پرواز کر گئی روح مبارک اتا ٹر گئی تے جسم مقدس مطہر منور معطر او بھائیو پتہ نہیں لوگ بیچارے مسیح تے بہ کے ممبر رسول تے بہ کے بہتان تراشی تو باز نہیں آندے او جی اے اشاعتی کیا دن او جی مر گئے مٹی ہو گئے جی او جی فلاں فلاں میں تو خدا دی قسم لفظ بھی نہ استعمال کر سکدا او میرے بھائیو ساڈا عقیدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس نو پہلے دھیاڑے جنج میرے نبی دے یاراں نے اپنی قبر منور وچ رکھا الان کما وسعا اج بھی میرے نبی دا جسم انجان ترو تازہ مطہر منور معطر مقدس ہے خدا دی قسم ہے جسم تے دور دی گل رہ گئی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس تے جڑا کفن دا کپڑا ہے وہ بھی محفوظ ہے تساں تا خالی لوگاں نو گل ہور ہوندی ہے
تے اس نو پھرا کے ہودرے لے ویندن اکھے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ میرا بھائی تو اتھے تک رہندا، میں تا اگلی گل بھی کر چھوڑیے، اساں تا اگلی چیز تے بھی قائل ہاں، لیکن یاد رکھ آپ دا جسم مقدس مطہر اس زمین علی قبر منور چے، آپ دا روح پاک جنجے میرا نبی اتھے آلہ، انجے میرا نبی اتھے بھی آلہ، اتھے بھی آلہ، جنجے اے دنیا دی زندگی آلہ، انجے او برزخ دی جنت دی زندگی بھی سب تو آلہ، آنکھو سب تو ہن وقت مسیحی باہر نکل گئے اکھ اے مماتی نے تے اساں حیاتی، کمال ہی وے، کمال ہی وے۔ او میرا بھائی لان تان نہ کیتا کر، میں اس حیات نو منینداں جیڑی حیات نو میرے نبی نے اپنے واسطے خود پسند کیتا۔ اشاعت التوحید دے لوگو تو ہم خوشخبریے تو سو منی جس نو میرے نبی نے آپ پسند فرمایا۔ آپ دا جسم مقدس او جنت اور جسم مقدس اس زمین علی قبر مطہر تے اے روح مڑ کے آسی دن قیامت، کیڑے دھاڑے؟ قرآن دا فیصلہ کسے مولوی دا نہیں، کس دا فیصلہ؟ اے قرآن دا فیصلہ۔ بہرحال گل لمبی ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی، ہن پیچھے مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ کے بنے ہیں صحابہ مسجد نبوی وچ آئے نے، ہر ایک غمزدہ ہے، ایک بندہ تلوار چائی ودا ہے تے او مسجد نبوی وچ کدے انج لگا ویندا تے کدے انج لگا ویندا ہے، تلوار نیام چو کڈھی ودا تے نا دا عمر رضی اللہ تعالی تے او کیا دعوت ہے، من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقا، جیڑا بندہ اے آکسی کہ اللہ دے نبی تے موت آ گئی ہے میں اس دی گردن لا دے ساں۔ حضرت عباس کھلوتے ہوئے ڈنڈکڑا ہاتھ وچ گھن کے آدن اوے چھوڑو عمر نو، ادفنو ہو لوگو دفن دی تیاری کرو۔ او بدا دے من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقا صلی اللہ علیہ وسلم، او ان بدا دے اے غمزدہ بیٹھے نے، باقی حضرات مسجد نبوی کے اندر ہر کوئی اپنے خیال وچ بیٹھا ہے، ہائے کہ بنسی، ہائے کہ بنسی، ہائے کہ بنسی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے موت آ گئی ہے، نال حضرت عمر دیاں گلاں پتہ کی پہ کرندے نے، حال بن گیا ہے، بن گیا۔ علامہ اقبال دے بڑے فارسی وچ اشعار نے اس مقام دے اتے، لیکن میں انہاں اشعار نہ سناندا وقت گزر ویسی، میں خلاصہ رچا کریں دماں۔ آ میرے مسلمان بھائیو، مسئلہ انج بن گیا، اسلام دا کھیت جان دیو تساں کیا دیو رڑی بائی اسلام دی وائی سکن لگیے، خشک ہومن لگیے، خشکی آمن لگیے، اسلام دی کھیت دے بائی دے اندر ہاں مسئلہ بنن لگ پیا ہے۔ مسلمانوں جدو حالے بنے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت گن کے اور بار ایک گھر آئی مدینے تو اتھے تشریف لے گئے، پتہ لگ گئے واپس آئے نے، آپ دے چہرہ مقدس دے اتے چادر پئی
پائی ہوئی ہے، آ کے چادر مبارک جی ہٹائیے تو تھلو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پر انوار چہرہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے متھے تے بوسہ دے کے آکھیا ہے میرے محبوب طبت حیّا و میتا، طبت حیّا و میتا، کیا دودائی اقمن قال ان محمدا قد ماتا، کیا دن طبت حیّا و میتا، بات اے گل کر کے لمبی چوڑی گل کر کے چلے گئے مسجد نبوی دے اندر، بن کے منبر نبوی تے بیٹھے نے، بن کے بیٹھے کہ ہن میری گل تھوڑی جی سمجھن دی کوشش کرائے، مسلمانہ دی وائی خشک پئی ہوندی ہے، کھیت لہلہاتا ہوا کھیت اے خشک ہومن لگ گئے، اس دے اتے جراتا کچھ موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بجا تو کر کے اے مرجھامن لگ گئے، تے جے کر کھیت مرجھامن لگ گئے تے بات جے ابر رحمت برس پوے اتے بدل آونجن تبت زمیندار بھی تک کے خوش ہوندہ ہے، بدل آیا ہے بدل وسی تے میرے کھیت نو پانی لگ سیے۔ مسلمانوں جدو اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات مقدسہ تو بعد حضرت صدیق اکبر اس ویلے آیا ہے، اس ویلے او مسجد نبوی دے اندر او رحمت دا بدل بن کے آیا ہے، رحمت دا بدل بن کے آیا ہے، بات کنج وسے ہے، بدل رحمت دا بن کے آیا ہے، وسیا کنجے اللہ دی حمد کریں دائے، بات اللہ دیاں سنامہ کریں دائے، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ دائے، بات کیا دائے، بات دائے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم۔ اے ابو بکر صدیق پہ پڑھدا ہے، اے پڑھدا نہیں پیا، اے رحمت دا بدل بن کے وسدا پیا ہے، میرے نبی دی اسلام علی کھیتی نو پانی پیا لیندا ہے۔ اے بیلا ہے مسلمانوں، بہرحال حضرت صدیق اکبر اس مقام تے بھی جدو کھیتی مرجھامن لگی ہے تا اس دے واسطے ابر رحمت بن کے آمن والا پہلا رحمت دا بدل صدیق آکھو رضی اللہ تعالی۔ کوئی موقع ایسا نہیں جتھے ابو بکر نال نہیں ہے، مکہ چھوڑیں دن تے مدینے وین دن، سن دے پہ ہو ہاں، اے دو سفر جڑے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نا، اے دو سفر بڑے عظیم و شان سفر نے، ایک معراج دا سفر، ایک مکے تے مدینے دا سفر، ایک معراج دا سفر، ایک ہجرت دا سفر، او بھی رات دے اے بھی رات دے، اس دا بھی ایک ساتھی ہے، اس دا بھی ایک ساتھی ہے، اس جیڑا سفر او ہے نا، اس دا ساتھی نوریاں دا سردار ہے، تے ہجرت دی رات دا نبوت دا ساتھی ساریاں امتاں دا سردار، سارے پیغمبراں دی امتاں دا، آکھو
سردار ہے، کہ بڑے عظیم الشان سفر نے. پر ایک گل کراں، اس سفر دا جڑا ساتھی ہے نا وہ توڑ تک نہ گیا، چھوڑ گیا. وہ توڑ تک نہ گیا. او ایک جگہ آئی، اس جگہ تے کھلو گیا. بابا سادی اتھے پہنچیا، یادا اگر یکسر برتر موئے پرم فروغ تجلا پسوزت پرم. حضرت جبریل امین فرمایا اس تو اتاں ساڈا ڈاک خانہ آ گیا ہے، پوسٹ آفس آ، اتھے سا ڈاک وصول کر کے نبیاں کول ٹر بیندیاں. اس تو اتاں اللہ دی تجلیات دا اتنا ظہور ہے، اساں اتاں نہ من سکدے. اتھے ایک گل میں کرداں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھی. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ موج وچ ہوونا تو بڑیاں عجیب عجیب گلاں کریندے ہیں. ایک جگہ سفر کریندے پے نا، تے نال بندہ سیٹ تے بیٹھا ہی، بساں تے سفر آئی تا اس کو پوچھن کتھوں آیا، کدے ویندا پیا، نا کی اکھے قلب علی، کہ میں نے دا پتہ ہی اکھے جی آ، کہ اے نا کیوں رکھئی، کہ او جنت چ ویسن تے انہاں دے کتے بھی جنت چ. شاہ جی آکھیا علی دے کتےاں دی گل، خدا دے اپنے کتے گلیاں چ بندے رول دے. سمجھ گئے ہو؟ انشاءاللہ نہ سمجھے ہو وہ تسی. بڑی عجیب عجیب گلاں کریندے ہوندے، بڑی عجیب. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمائے دن اتھے جبریل امین فرمایا نا، اگر اتھے نال یار غار ہو گیا، خدا دی قسم ہے شاہ جی آکھ دے او دوسری جنس دا ہائی نا، اس نو اپنی پہ گئی تے نبوت نو کلیاں چھوڑ دیتا. اگر نال صدیق اکبر ہو گیا او جل کے خاک تا ہو بن جیا، نبوت دا ساتھ نہ چھوڑیا. او اتھے چھوڑ گیا تے اے ہجرت دا ساتھی اے توڑ گیا. اے اج بھی نال، اج بھی نال ہے، اج بھی نال ہے، تے کل دن قیامت دے بھی نال ہو سی، کل دن قیامت دے بھی نال ہو سی. اے ٹریا نال، پر ایک فرق ہے، معراج والا ساتھی آسمانہ تو ٹر کے نبوت دے گھر آیا، ہجرت دی رات نبوت ٹر کے صداقت دے گھر. ساری دنیا نو حکم ہے نبی دے گھر ونجو، ہجرت دی رات حکم آیا اج میرا نبی صدیق دے گھر ون صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، ابو بکر دا ہر لحاظ نال نمبر اچا آکھو اول. ہن گل خلافت دی کراں تا بہت لمبا ٹائم ہو گئے سی تے بت کدیں زندگی رہی تا کر دے سام. اللہ پاک کے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. ایتا اوے بندے ہو جس نو اللہ اس جہنم کو لو بچا لے آئے. اے اپنا مال خرچ کیتی ویندا ہے، لٹائی ویندا ہے مال نبوت دیاں قدماں تے. ہجرت دی رات بھی لٹائی کھلوتا ہے. بابا پچھو پوچھن لگا دھیاں دے کولو تہاڈا ابا تا ٹر گیا ہے، گھر بھی کوئی شے چھوڑ گیا کہ نہیں؟ کوئی نہیں چھوڑی، سارے گھر دا ساسا اٹھایا ہے نال لے گیا
گیا ہے تے بچیاں بھی تا صدیق اکبر دیاں نے انہاں کاجرات اپنی تھیلی چا بنائی اس وچ کنکر پا کے بابے تے دادے نو آکھیا دادا جی فکر نہ کرو ابا جی بہوں کچھ چھوڑ کے ڈر گیا ہے ہاں جی دیندا پیا ہے لٹیندا پیا ہے لٹیندا پیا ہے لٹیندا پیا ہے اللہ پاک فرمائیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اس تے کہندا احسان بھی کوئی نہیں کہ بدلے پیا لیندا ہوے بت کیوں پیا خرچ کریندا ہے بت مال کیوں لٹائی ویندا ہے او دنیا لے جمع کریندے نے جمع کریندے نے تجوریاں بھردے نے بینک بیلنس بنیندے نے لاکر بھری کھلوتے ہوندے نے خفیہ اکاؤنٹ بنائی کھلوتے ہوندے نے مال جمع پہ کریندے نے لیکن اللہ دا قرآن آدھا ہے ابو بکر ہوئے لوگ جمع کریندے نے او دیندا ویندا ہے دیندا ویندا ہے دیندا ویندا ہے لٹائی ویندا ہے نہیں اس واسطے نہیں کسے اس تے احسان کیتا ہے مولا وقت کیوں پیا خرچ کریندا ہے اللہ فرمائے دینے اور کوئی غرض نہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی او اس واسطے پیا خرچ کریندا ہے او راضی ہو بندے تے او تو کیا دے تے تو اس واسطے کریندا ہے بلا سوف یرضا غم نہ کر میں راضی تھی ویسا میں راضی تھی ویسا ہن وقت نہیں ورنہ تو میں دساں سورۃ ضحیٰ وچ اللہ فرمائندے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اتھے میرے نبی نو آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم نو سوف یعطیک ربک فترضی اتھے ابو بکر نو آکھیا ولسوف یرضی اے مماثلتا میرا رب پیدا کریندا ہے بہرحال انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اس تے ایمان رکھو صحابہ دی ساری جماعت جنتی ہے لیکن ساریاں وچوں ابو بکر دا نمبر ابو بکر دا نمبر لہذا نعرہ ہومنا چاہینا دماں دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی